اپنا سفر جاری رکھیں کیونکہ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل ختم نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز اپنی خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ یقینی طور پہ ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے اور اس کی مدد پائیں گے۔ محبت تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی ضرورت بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ کچھ مردوں کا جنازہ ہی انہیں پہلی بار مسجد لے کر آتا ہے اور کچھ عورتوں کا کفن ہی انہیں پہلی بار پردہ کرواتا ہے۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، چاہے دل کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں؟ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھ سے فائدہ حاصل کر سکے، اس لیے نہیں پیدا کیا تاکہ میں اس سے فائدہ حاصل کر سکوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مال چاہتا ہوں، رتبہ چاہتا ہوں، عزت چاہتا ہوں، اپنے اندر سے آنے والی ان آوازوں کو تو روک دے تاکہ تجھ پہ راج کھل جائے۔ جب آپ بہت دنوں بعد تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ کر، جھگڑ کر آخری امید کے پاس جاتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ کوئی دھیرے دھیرے سارے زخم مسی رہا ہے، مرہم لگا رہا ہے، کوئی ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے، اور ایسے کہ آپ کو درد بھی نہیں ہو رہا۔ یہ دنیا اللہ کی ہے لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، اہل قرآن ہی دراصل ہر کامیابی کا حقدار ہے۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا۔ یہی ہے واحد کلام اللہ، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے جسم میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نکاح کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ کے لیے بوجھ، کچھ کے لیے تماشا اور کچھ کے لیے حسرت بن جائے۔ شیخ صادق فرماتے ہیں، جنت کا تصور دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، اگر جنت کو پانے کے لیے دنیا کو بگاڑنا پڑے تو دنیا کو مت بگاڑ، بلکہ جنت کے اس بگڑے ہوئے تصور کو سنوار۔ جس کے اندر بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور باطل اس کا حکم مانتے ہیں۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ مہنگے لباس میں گھٹیا لوگوں کو دیکھا گیا ہے اور سستے لباس میں مہنگے لوگ دیکھے گئے ہیں۔ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، اگر اس سے محبت ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر ہی لیتے ہیں، اور اگر محبت نہ ہو تو خامیاں تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ انسان کا دل غنی ہو۔ آج کے دور میں سچ بولنے پر حیران ہوا جاتا ہے کہ یہ کیسا بیوقوف ہے جو اپنے پیر پہ خود کلاڑی مار رہا ہے۔ اپنا ماضی، اپنا ضمیر اور اپنا گریبان سبق لینے کی بہترین جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دل میں بڑا بنا اور اپنی چال میں اکڑ کر چلا، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقدیر تمہیں وہ سب دکھاتی ہے جو تمہارے دل نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پہ چھوڑا ہے تو پریشان کیوں ہے،
اور اگر بندے پہ چھوڑا ہے تو حیران کیوں ہے؟ اگر تم اللہ کے یہاں اپنی حیثیت معلوم کرنا چاہتے ہو تو تم یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ فرض والوں کی نہیں چلتی جب فیصلے عرض سے آتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لا حاصل پر روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ دوست، راستہ، کتاب اور سوچ اگر غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے اگر آپ جتنا دور رہو گے تو خوش رہو گے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ زیادہ دور دیکھنے کی چاہت میں بہت کچھ پاس سے گزر جاتا ہے۔ وہ لوگ جو سردی گرمی کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ لوگ عام لوگوں کی قیادت نہیں کر سکتے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جسے اللہ چاہتا ہو، اور صبر وہ لوگ کرتے ہیں جسے اللہ سے محبت ہو۔ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ رب امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، اور انسان جب امتحان میں ڈالتا ہے جب وہ گرانا چاہتا ہے۔ انسان تو کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں کا افسوس کیا کرنا۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ تو لے ہی لیتا ہے، اور یہی اصل میں زندگی کی حقیقت ہے۔ دعا چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ دعا کا انکار یعنی اللہ کا انکار ہے۔ جو دعا پر یقین نہیں کرتا وہ اللہ پر یقین نہیں کرتا۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، اس لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کرو جس سے کچھ اچھے لوگ آپ کے برے وقت میں ساتھ چھوڑ جائیں۔ اپنا سفر جاری رکھیں کیونکہ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل ختم نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز اپنی خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، وہ یقینی طور پہ ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے اور اس کی مدد پائیں گے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی ضرورت بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ کچھ مردوں کا جنازہ ہی انہیں پہلی بار مسجد لے کر آتا ہے، اور کچھ عورتوں کا کفن ہی انہیں پہلی بار پردہ کرواتا ہے۔ شیخ صادق فرماتے ہیں، جنت کا تصور دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، اگر جنت کو پانے کے لیے دنیا کو بگاڑنا پڑے تو دنیا کو مت بگاڑو، بلکہ جنت کے اس بگڑے ہوئے تصور کو سنوارو۔ انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کا اعتراف کر کے سرخ روح ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا۔ جیتنے والے کو کسی وجاہت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہارنے والے کی 100 وجاہتیں بھی کافی نہیں ہوتی۔ انسان بڑا ہے تو اپنی سوچ کی وجہ سے، اور اگر شریف ہے تو اپنی بول کی وجہ سے، اور اگر قابل احترام ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے۔ محبت تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی۔ 1000 پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرا خود کا ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ تیرے کریمی کے آسرے پہ ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ تم نے اللہ کو دل سے نکالا، اس نے تمہارے اندر سے اطمینان کو نکال دیا۔ اب تمہیں سکون اور امن نہیں، دل کا سکون حاصل نہیں۔ اللہ کی تمہارے یہاں گنجائش نہیں تو تمہارے دل کے سکون کی بھی تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ کسی کا دل قرار نہیں پائے گا
مگر اس کے ذکر کے ساتھ۔ امام صافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو تمہارا نفس ہے اسے اچھے کاموں میں لگا دو، ورنہ یہ تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا۔ جو شخص نصیحت کرنے والوں سے ٹھیک نہیں ہوتا، حالات کے تھپیڑے اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ جس شخص کے پاس پختہ یقین ہو اور اچھے اخلاق ہوں، وہ شخص ایک ہی وقت میں اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کا محبوب ہو جاتا ہے۔ مومن اس لیے پاک ہے کہ وہ اپنا ذاتی غرض اور کوئی مقصد نہیں رکھتا، وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی رضا سے ملا دیتا ہے۔ مومن کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ دنیا میں کوئی چیز اتنی صاف اور شفاف نہیں جتنی صاف اور شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ توبہ کرنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کر دے۔ اللہ سے فضل مانگو، جب فضل ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سرے بازار چل جاتے ہیں۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم بہت فکر مند تھے وہ چیزیں بہت چھوٹی تھیں جنہیں تم بڑا سمجھتے رہے۔ ناجائز کمائی سے بنے ہوئے محلات پہ لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، یہ جرم ہے۔ زندگی سے تقاضا اور گرہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ بولنے سے کہیں میرا مقام کم نہ ہو جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ دل میں آتا ہے، پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دیں گے، اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں آپ کو مل جائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کل میں نوجوان ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار بوڑھا ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ قانون ایک ایسا مکڑی کا جال ہے جس کو پھاڑ کر طاقتور بچ نکلتا ہے اور غریب بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ ہر نیا لمحہ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں۔ بے عمل قوموں کی امیدیں مایوسی سے زیادہ ہلاک کرنے والی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کو عبادات بے وقوفانہ لگے تو اپنے گھٹیا اور بدترین خیالات بھی عظیم لگنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے کہ ایک راز جو آپ کے منہ میں نہیں رک سکا، دوسروں سے کیوں امید کرتے ہو کہ وہ اسے روک لیں گے؟ آج امت مسلمہ کا سارا جو مسلمان بننے میں نہیں مسلمان دکھنے میں ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا اور ہار کیا؟ اے میرے رب، علم دینا تو عمل بھی دینا، ورنہ عالم کی جہالت سے بچانا۔ معافی کے بعد معاملہ خطا کار اور خدا کا ہے، ہمیں خدائی منصب سنبھالنے کی اجازت نہیں۔ انسان جب حیوان بن جائے تو نہ اس کا کوئی مذہب رہتا ہے اور نہ کوئی مسلک۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور پیسوں کو گنتے ہیں۔ وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مجرمانہ خیالت ہے۔ شکر ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھ کر اور سن کر اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا مقام ہے۔
اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے قراری سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور انسان کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ کامیاب مسکراہٹ کے پیچھے بڑے آنسو چھپے ہوتے ہیں۔ اگر جوانی میں انسان اپنی مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے، اور کائنات کی عظیم اور لامحدود وسعتوں میں تنہائی کے سوا کیا ملے گا؟ موت سے بچنے کی کوشش نے انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ شیخ صادق فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا حقدار نہیں۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ ہر وہ دل جو عشق کے بغیر ہے، اگر بادشاہ بھی ہے تو ریشمی کفن کے سوا کچھ نہیں ہے، اور قبر کے سوا کچھ نہیں۔ ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرا خود کا ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ تیرے کریمی کے آسرے پہ ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر اس کے خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ جس بستی سے سچائی والا محروم ہو کر نکلے، وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ بچنے والا بچایا جا سکتا ہے، لیکن موت کا وقت مقرر ہے۔ صرف زبان پر قابو پا لینے سے آپ بہت سے مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ زندگی صرف اسی کی سنبھلتی ہے جو آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنی آنکھیں کھول لے۔ اگر دنیا میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، بس حوصلہ ہے، تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ دوستی کبھی بھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، بس جن سے دوستی ہوتی ہے وہ خاص بن جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے انہیں بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے آپ کو سبق دیے اسے یاد رکھیں۔ ملی نہیں جس کو احساس کی دولت، کیا یہ کم ہے پھر بھی انسان بنا رکھا ہے۔ رب تو رہتا ہے 400 حاضر، میں ہی غائب کہیں اور پہ رہتا ہوں۔ بڑے تابہ بڑے روشن ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، سحر کی راہ تکنا تا سحر آسان نہیں ہوتا۔ مسلک جدا ملے فرقے جدا ملے، اب اتنی بھیڑ بھاڑ میں کہاں خدا ملے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کمجرف ہے اوقات پہ آ سکتا ہے۔ اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ خدا سے یہ نہیں بولا کہ لازمی دے دے، اٹھا کے ہاتھ بس اتنا کہا کہ ضرورت ہے۔ جب بات حاصل کرنے کی بھی نہ رہے تو سمجھ جانا چاہیے درد راس آ گیا ہے۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، اسے نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ بقدر جرف محبت کا کاروبار چلے، مزہ تو جب ہے جب ہر لمحہ ذکر یار چلے۔ یاد وہ نہیں جو تنہائی میں آئے، یاد وہ ہے جو محفل میں آئے اور پھر تنہا کر دے۔ عزت کا ایک قطرہ سمندر کے سورج سے بہتر ہے، کیونکہ مسحور تو ابلیس بھی تھا، لیکن عزت آدم کی تھی۔ جب یہ محسوس ہو کہ کوئی اس طرح دیکھ رہا تھا کہ اس کا دل آنکھوں میں اتر آئے، تو سمجھو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی اور دل میں آگ بن گئی۔ فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، قربتیں ایسی کہ وہ رگ رگ میں رہتا ہے۔ انسان کو اپنی نشانی زمین پر چھوڑ جانے کا خفت ہوتا ہے، چاہے وہ بلند بالا عمارتوں کی شکل میں ہو یا پھر اولاد کی صورت میں۔ وہ گمنامی کو پسند نہیں کرتا، گمنامی سے اسے ڈر لگتا ہے۔ نہ جانے کیسا یہ راستہ ہے، نہ جانے کیسا ہے یہ کارواں، اپنے ہی ہاتھوں ہارا ہوا ہر آدمی ہے ملا۔ جن کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہو انہیں برا نہیں کہتے، بدلے سے نہیں سہ جانے والوں سے ڈرو۔ تابِ دیدار جو لائے مجھے وہ دل دینا،
منہ قیامت میں دکھانے کے قابل دینا۔ کیسے جانے کہ یہ دل والا عمل ہے یا دماغ والا؟ تو یہ تو آسان سی بات ہے، جس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے، اور جس میں آپ کچھ دینا چاہیں تو یہ دل والا عمل ہے۔ یقین کے پودے پر صبر و شکر کے پھل لگتے ہیں۔ ایمان کے حاصل ہونے کا صرف ایک ذریعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کامل محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کامل یقین ہو جائے۔ نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہش ہی پیش کر دو، اللہ نیکیوں کی راہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نہیں ہے، مگر بات ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پہ چلے جنہوں نے اس کے جلووں کو دیکھ رکھا ہے۔ اے کائنات کے خالق، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ گھڑی کے ٹکٹکی کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی، اور نفرتیں بھی۔ سنا ہے زمین پر صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسرے کی محبت ملی ہو۔ اعمال درست کرے، یہ دنیا بھی جنت بننے لگ جائے گی۔ دن کی مخالفت ہلاکت کی بات ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، خدا کی تلاش۔ تم ولی ہونے کی سوچتے ہو، پہلے انسان تو بن جاؤ۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی اپنے دماغ سے جواب مت دینا۔ وہ انسان ہمیشہ فضا کی قدر کرتا ہے جس نے بہار میں زخم کھائے ہوں۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑے بڑے رحمتیں ملے گی، کیونکہ بڑا ہونے پر ماں بھی اپنے گود سے اتار دیتی۔ خدا کا خوف کرو اس لیے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، اور اس سے حیا کرو اس لیے کہ وہ تمہارے بہت قریب رہتا ہے۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے گھر ہمسائے کے گھر میں فاقہ نہیں ہونے دیتے۔ تم پر منحصر ہے جس طرف سے آؤ، اس کے چاروں طرف محبت ہے۔ مقدر سے سر ٹکرانے والوں کی نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ تو کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ محبت نہیں، موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر دیکھتی ہے، اور نہ جوانی اور نہ پیسہ۔ لذتوں کو مٹانے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور شکایت خدا سے کرتا ہے۔ عشق کی بازی تو ایسی بازی ہے جسے فرشتے بھی کھیلنے پر راضی نہیں۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ہر گمسم انسان پاگل نہیں ہوتا۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو دور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے خود کے ٹوٹ جانے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ جاہد تیری نماز کو کیسے کہوں نماز، وقت سلام پھر گیا کعبے سے منہ تیرا۔ ہم نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، ہم کیا جانیں ذکر الہی میں سرور کتنا۔ جاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، سر خود بخود جھکتا ہے جھکایا نہیں جاتا۔ خیال یار ہی غیر کے خیال سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے بچ کر رہنے میں ہے۔ جو بوجھ اٹھاتے ہیں دن بھر خوش رہنے کا، ان لوگوں کے ارادوں کے حال نہیں دیکھیں جن چہروں پہ صدیوں کی تھکاوٹ رہتی ہے۔ تم نے ان آنکھوں کے خواب نہیں دیکھے۔ کیوں خود سے ایک سوال کرنے کا جی چاہا آج، بن کچھ کہے اللہ سے بات کرنے کا جی چاہا آج۔ بہت گہرے ہیں سوچ کے دریا ابھی، کیا لکھے کہ آسمان کے طرف دیکھتے رہنے کا جی چاہا آج۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے
تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوگی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ بہتر دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائے، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے محبت بھرے نظر کی کرم کی دعا کرنا۔ وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی ناؤ کو بھی پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پر یقین رکھنا۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے ہیں، جن پر بھروسہ تھا وہ دگا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا، لیکن صبر تو ابھی کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لی جا رہی ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ تھوڑا صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا، ہمت نہ ہارو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔